السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو کبھی زمین پر جنت کہلاتا تھا، مگر آج وہی جگہ جہنم جیسا جو ہے نا وہ تباہی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں کا جو ہے نا ملکہ بلقیس کے تخت و تاج چمکتے تھے اور جہاں سے ابراہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے نکلا تھا، اور وہی سرزمین جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ جی ہاں ویور، ہم بات کرنے جا رہے ہیں یمن کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یمن کے لوگوں کی زندگی، اس کے قدیم تاریخ، وہ حیرت انگیز راز جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا شاندار طریقے سے آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو دلچسپ سفر ہے یمن کی سرزمین کی طرف۔ اس ملک کو جو ہے نا اس کا آفیشیل نام جو تھا وہ ریپبلک آف یمن ہے۔ اس کا پرانا نام عربیہ فلیکس تھا، جس کا مطلب ہے ہیپی عربیہ، یعنی خوشحال عرب، مگر آج جو ہے نا آج کا یمن اس نام کے بالکل الٹ جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ یمن کی کل آبادی تقریباً 3.45 کروڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے جو ہے نا 44ویں نمبر پر آتا ہے۔ یمن کا کل رقبہ تقریباً 5,27,000 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یمن دنیا کا 29واں اور عرب ممالک میں چوتھا سب سے بڑا ملک ہے۔ یمن مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، جنوب میں عرب اور سمندر اور مغرب میں بحر احمر واقع ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے یمن کی پوزیشن بہت اہم مانی جاتی ہے، کیوں نہ کہ یہ سمندری راستوں کے عین درمیان واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت صنعا ہے، جو نہ صرف ملک کا سب سے بڑا بلکہ سب سے تاریخی شہر بھی ہے۔ صنعا کی کل آبادی تقریباً 25 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ شہر اپنے قدیم طرز تعمیر، پرانی عمارتوں اور روایتی بازاروں کے لیے مشہور ہے۔ اب اگر ہم بات کریں لوگوں کی زندگی کی، تو یمن کے پڑوسی ممالک جیسے سعودی عرب، عمان یا متحدہ عرب امارات کے لوگوں کا طرز زندگی بہت شانہ اور جدید ہے۔ وہاں لوگ جو ہے نا آسائشوں میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یمن کی عوام آج بھی غربت اور جنگ کا سامنا کر رہی ہے۔ جو ہے نا وہ یہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ویور، یمن کا بھی ایک خوبصورت اور خوشحال ملک ہوا کرتا تھا۔ یہ عرب دنیا کا وہ ملک تھا جہاں پہاڑ، سمندر اور پرانی تہذیبوں کے آثار ایک ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن آج یہی ملک جنگ، بھوک اور تباہی کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ یمن کی تباہی کی اصل وجہ 2011 سے شروع ہوئی، جبکہ عرب دنیا میں جو ہے نا عرب بہار کے نام سے جو ہے ایک عوامی تحریک چلی۔ لوگ اپنے حکمرانوں سے آزادی اور انصاف مانگ رہے تھے۔ یمن کی عوام نے بھی اپنے صدر علی عبداللہ صالح کے خلاف احتجاج شروع کیا، جو 30 سال سے زائد اقتدار میں تھے۔ آخرکار انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا، لیکن یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوا۔ ان کے جانے کے بعد ملک میں طاقت کے لیے مختلف گروہ آپس میں لڑنے لگے۔ یہ ایک طرف حکومت تھی اور دوسری طرف ایک گروہ تھا جسے حوثی باغی کہا جاتا ہے۔ اسی ملک میں زیادہ تر شیعہ ہی ہیں، جبکہ حکومت کو زیادہ تر سعودی عرب کی حمایت حاصل تھی، جو سنی اکثریت ملک ہے۔ 2015 میں جو ہے نا حوثیوں نے دارالحکومت صنعا پر قبضہ کر لیا اور یمن کی حکومت بھاگ کر سعودی عرب چلی گئی۔ اس کے بعد سعودی عرب نے ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کی تاکہ اس کو ہٹایا جا سکے۔ یوں ہی یمن ایک بڑی جنگ کا میدان بن گیا۔ اس جنگ میں صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ ایران بھی شامل ہو گیا، جو حوثیوں کی حمایت کرتا ہے۔ یوں یہ لڑائی صرف یمن کے اندرونی گروہوں کے درمیان نہیں بلکہ سعودی عرب اور ایران کی طاقت کی جنگ بھی بن گئی۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ پورا ملک تباہ ہو گیا، لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، ہزاروں مارے گئے اور بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ جو ہے نا اقوام متحدہ کے مطابق یمن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ انسانی بحران بن چکا ہے۔ آج بھی وہاں بمباری، بھوک اور بیماری عام ہے۔ اسکول، ہسپتال، گھر ملبے میں بدل چکے ہیں۔ کبھی خوشحال یمن اب دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یمن کبھی سبا کی سلطنت کا حصہ تھا؟ قرآن پاک میں بھی قوم سبا کا ذکر آیا ہے۔
जहां अल्लाह ताला ने इनको एक सरसब्ज़ शादाब बस्ती करार दिया, लेकिन बाद में इनके नाशुक्री और गरूर की वजह से इन पर बड़े सैलाब का अजाब नाज़िल हुआ, जिसने इनकी ज़मीनें तबाह कर डाली। सबा की सल्तनत मलका बल्कीस की वजह से भी मशहूर है। साबका वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आए और इनकी हुकूमत और बादशाहत से मुतासर हुए और बाद में ईमान ले आई। सबा की सल्तनत दुनिया की कदीम तरीन और मशहूर तरीन सल्तनतों में से एक थी, जो आज के यमन के इलाके में वाक़या थी। सबा के लोग जो है ना वो बड़े माहिर ताजर थे। इन्होंने अरब, अफ्रीका, हिंदुस्तान तक तजारती रास्ते बनाए हुए थे। इनके काफ़िले खुशबू, सोना, हाथी के दांत और कीमती कपड़े लाते और ले जाते। आखिरकार वक़्त गुजरने के साथ सबा की सल्तनत हबशियों के साथ ख़त्म हो गई, लेकिन इनकी शान शौकत कहानियाँ आज भी तारीख़ का अहम हिस्सा हैं। यमन की सरकारी ज़बान अरबी है। गरीब होने के बावजूद यहाँ के लोग खुशी के मौका पर दिल खोल कर जश्न मनाते हैं। यकीन नहीं करेंगे, यहाँ शादी का फंक्शन 21 दिन तक जारी रहता है। यमन में शराब पीना या बेचना बिल्कुल मना है। यहाँ किसी भी औरत की तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं होती। हर औरत के लिए हिजाब पहनना लाजम है। यमन के आधे से ज़्यादा लोग अरबी की जो है ना गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ इस्लामी कवानीन बहुत सख्त हैं, बल्कि सऊदी अरब की तरह इनका कोई जो है ना अगर कोई चोरी करता है तो इसका हाथ काट दिया जाता है। यमन अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बादशाहत नहीं बल्कि जमहूरी हुकूमत कायम है। यहाँ की तकरीबन सारी आबादी मुसलमान है, जिनमें से 65% सुन्नी है जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की पैरवाई करते हैं। 35% शिया हैं। यमन का शहर सुना दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे ने इस शहर की बुनियाद रखी थी। यहाँ के लोगों की इमारतें बहुत मुनफरद अंदाज में बनाई गई हैं, जिनसे इनकी सकाफत तारीख की झलक साफ नज़र आती है। अगर यहाँ की मशहूर जगहों की बात करें तो इनमें सबसे पहले आती है दारुल अर्जिया जो है ना यमन के इलाके वादी जुल्म वाक़ई एक मशहूर महल जो सुनाह के करीब बना हुआ है। ये महल एक ऊंची चट्टान पर बनाया गया है। देखने में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर से निकला हुआ हो। इसकी तमीर 18वीं सदी में हुई थी और ये यमन की पहचान बन गया है। इसके बाद आती है जामिया सालेह मस्जिद। ये यमन के दारुल हुकूमत सुना में वाक़या एक नहायत खूबसूरत और शानदार मस्जिद है। ये मस्जिद यमन के साबका सदर अली अब्दुल्ला सालेह के दौर हुकूमत में तमीर की गई थी, इसलिए इसका नाम भी जामिया सालेह रखा गया था। इस मस्जिद की तमीर 2008 में मुकम्मल हुई थी और ये आज भी यमन की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मशहूर मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद देखने में इंतहाई दिलकश है। इसके 6 ऊंचे मीनार जो दूर से ही साफ नज़र आते हैं और 5 बड़े गुंबद मस्जिद को एक शानदार इस्लामी तर्ज तमीर देते हैं। एक वक़्त में तकरीबन 44,000 नमाजी आसानी से नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अंदरूनी हिस्से में मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है। मस्जिद के बाहर खूबसूरत बागात, फुआरे, खुली जगह मौजूद हैं जो इसके हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा करती हैं। इसके बाद आता है बाबुल एमन। दरअसल यमन के दारुल हुकूमत सनआ का एक कदीम तारीख़ी दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा पुराने सना के शहर के दाखिली रास्ते के तौर पर मशहूर है और यमन की पहचान समझा जाता है। कहा जाता है कि बाबुल लेमन्स की तमीर तकरीबन 1000 साल पहले की गई थी। पुराने वक्तों में ये दरवाज़ा शहर के गले जैसे हिस्से का मरकज़ रास्ता था, जहाँ से लोग शहर के अंदर दाखिल होते या बाहर जाते थे। तो व्यूअर्स, ये सुनकर आपको हैरत होगी कि जिस अब्राहा ने खाना काबा पर हमला करने के लिए हाथियों की फ़ौज तैयार की थी, वो भी यमन का एक बादशाह था। इस वाक़े को वाक़या फ़ील कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरतुल फ़ील में भी मौजूद है। असल बात यह है कि इस ज़माने में यमन पर हबशा के लोगों को वो हुकूमत करते थे। अब्राहा भी हबशी था, लेकिन उसे यमन का गवर्नर बनाया गया था। बाद में उसने यमन पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया और ख़ुद को बादशाह बना लिया। अब्राहा ने सुना मैं एक बहुत बड़ी और शानदार इबादतगाह बनवाई थी, जिसे
کلیش کہا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ جانے کی بجائے اس کی عبادت گاہ میں آئیں، مگر جب عرب کے لوگوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس نے غصے میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ جا کر خانہ کعبہ کو گرا دے گا تاکہ لوگ صرف اسی کی عبادت گاہ میں آئیں۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور مکہ کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچے اللہ تعالیٰ نے ابابیل نامے چھوٹے پرندے جیسے جن کے منہ میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ان پتھروں نے پوری فوج کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہی اس کو پیش آیا تھا۔ دوستو اب یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ عربی نسل کی صوبات کو بھی یمن سے ہی ہوئی تھی۔ ابیلیاں قریش اور مدینے کا انصار قبیلہ دراصل یمن سے تعلق رکھتے تھے، جو بعد میں سعودی عرب جا کر آباد ہوئے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پر یمن والوں کی تعریف فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، ایمان یمن کا ہے اور حکومت بھی یمن کی ہے، یعنی یمنی لوگ ایمان محبت دنائی میں سب سے آگے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کے لوگوں کے پاس دین سکھانے کے لیے بھیجا تو انہوں نے بڑی محبت سے رخصت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے ساتھ مدینے سے باہر تک چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ یمن والوں کو برکت دے اور ان کے رزق اور ایمان میں اضافہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یمن کو ایمان کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ خنجر رکھتے ہیں، جو ان کے لباس ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یمن میں ایک خاص درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلیڈ ٹری کہا جاتا ہے، جس کی شکل بالکل چھتری جیسی ہوتی ہے اور یہ صرف یمن کے جزیرے سموترا میں ملتا ہے۔ اس درخت کے رس سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں جو بہت قیمتی سمجھی جاتی ہیں۔ تو معزز ویورز، یمن کا شمالی علاقہ قدرتی خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں تیل، تانبا، لوہا اور سونے جیسی قیمتی معدنیات بڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک وقت میں برطانوی حکومت نے تقریباً 19 سال تک اس علاقے پر قبضہ کیے رکھا۔ یمن کی کرنسی یمنی ریال کہلاتی ہے۔ ایک یمنی ریال پاکستان کے 1 روپے کے برابر ہے، جبکہ انڈیا کے تقریباً 0.33 روپے کے برابر بنتا ہے۔ لیکن افسوس کہ یمن میں کئی سالوں سے خانہ جنگی جاری ہے، جس کی وجہ سے ان کی کرنسی معیشت دونوں ہی کمزور ہو چکی ہیں۔ معزز ویور، یمن کا سب سے خوبصورت اور اہم علاقہ اس کا ساحل ہے جو گلف آف عدن کہلاتا ہے۔ یہ سمندر جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے سب سے اہم سمندروں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر تجارتی جہاز اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ امریکہ، یورپ، ایشیا ممالک اپنی تجارت کے لیے اسی سمندری راستے کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر یمن چاہے تو وہ چند دنوں کے لیے پوری دنیا کی تجارت کو روک سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے بڑے تجارتی راستے اسی سمندر سے گزرتے ہیں۔ جو چھوٹا سا ملک بظاہر کمزور لگتا ہے، مگر اس کی سرزمین، اس کے وسائل، اس کی جغرافیائی پوزیشن دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے ہمیشہ ایک درد سر رہتی ہیں۔ یہ آج کی ہماری انفارمیٹنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو آپ رکھیے اپنا بہت سارا خیال۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔